عمر اسٹارڈسٹ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آئے تو لائک، کامنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ایک بہت ہی عجیب حقیقت ہے کہ کسی بھی ملک میں آپ دیکھیں سال بسال خودکشی کرنے والوں کی تعداد تقریباً ایک جیسی رہتی ہے۔ جی، ایک مستقل شرح ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہ شرح جنگ کے دوران کم ہو جاتی ہے اور معاشی بحران میں ظاہر بڑھ جاتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خودکشی ایک اتنا ذاتی، اتنا نفسیاتی اور انفرادی عمل ہے، جی، تو اس کی شرح میں اتنی سماجی مستقل مزاجی کیوں ہے؟ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سماجی معمہ ہے۔ یقیناً، اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اور اسی معمے کو سمجھنے کے لیے آج ہم ایک صدی سے بھی پرانی کتاب خودکشی کا مطالعہ سے کچھ اہم نکات پر بات کریں گے۔ یہ ایک ایسی تحقیق ہے جو اس حساس موضوع کو فرد کی نفسیات سے نکال کر پورے معاشرے کے کینوس پر دیکھتی ہے۔ اور یہاں یہ بات شروع میں ہی صاف کرنا بہت ضروری ہے، ہمارا مقصد آج کسی انفرادی واقعے کا تجزیہ کرنا یا کوئی نفسیاتی تشخیص کرنا ہرگز نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ بلکہ ہم اس کتاب کی مدد سے ان غیر مرئی سماجی قوتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو فرد پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ معاشرے پر الزام لگانے کی کوشش نہیں، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ معاشرے کی ساخت، اس کے اصول، یہ سب کیسے کسی کی زندگی کے سب سے ذاتی فیصلوں پر بھی اثر ڈال سکتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ چلیں تو پھر اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ عام خیال تو یہی ہے اور ہم سب یہی سنتے ہیں کہ خودکشی کی وجہ مایوسی، ڈپریشن یا کوئی اور ذہنی بیماری ہوتی ہے، اور یہ وجوہات بالکل حقیقی ہیں۔ جی، ان کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں۔ لیکن یہ کتاب کہتی ہے کہ یہ کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ اصل کہانی معاشرے کی ان دو بنیادی قوتوں میں چھپی ہے جن کا توازن ہماری زندگیوں کو سہارا دیتا ہے۔ تو پہلی قوت کیا ہے؟ اچھا، اسے سمجھنے کے لیے ذرا ایک لمحے کو سوچیں۔ جب آپ کی پسندیدہ کرکٹ ٹیم کوئی بہت بڑا میچ جیتتی ہے، یا جب پورا خاندان عید پر اکٹھا ہوتا ہے، جی، وہ جو ایک طاقتور ہم کا احساس ہوتا ہے نا، ایک دوسرے سے جڑے ہونے کا، کسی بڑی چیز کا حصہ ہونے کا احساس۔ ہاں، ایک اپنائیت کا احساس۔ بالکل، اسی احساس کو سماجیات کی زبان میں سماجی انضمام یا سوشل انٹیگریشن کہتے ہیں۔ یہ ہمارا سماجی لنگر ہے جو ہمیں ایک کمیونٹی سے، کچھ اقدار سے اور ایک مشترکہ مقصد سے باندھے رکھتا ہے۔ بہترین مثال ہے، یعنی یہ ہمارا سماجی لنگر ہے جو ہمیں بھٹکنے سے بچاتا ہے۔ تو پھر مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ لنگر یا تو بہت کمزور ہو جائے یا شاید بہت زیادہ بھاری ہو جائے۔ بالکل، آپ نے دونوں انتہاؤں کو پکڑ لیا، اور یہیں سے ہمیں خودکشی کی پہلی قسم ملتی ہے، جسے کتاب میں انفرادی خودکشی یا ایگوئسٹک سوسائڈ کہا گیا ہے۔ اچھا، یہ تب ہوتی ہے جب سماجی انضمام کا وہ دھاگا، وہ تعلق بہت کمزور پڑ جائے یا شاید ٹوٹ ہی جائے، جب فرد معاشرے سے کٹ کر ایک جزیرے کی طرح تنہا رہ جائے۔ یہ تو آج کل کی ہسل کلچر یا بڑے شہروں کی گمنام زندگی کی طرح لگتا ہے، جہاں آپ ہزاروں لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہوئے بھی شدید تنہا ہو سکتے ہیں۔ کیا یہ نظریہ اس پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ یقیناً، مصنف تو اس وقت کی صنعتی تبدیلیوں کے بارے میں لکھ رہا تھا، لیکن یہ بات آج کی گیگ اکانومی، فری لانسنگ کلچر یا سوشل میڈیا کی دنیا پر بھی پوری طرح فٹ آتی ہے، صحیح۔ جہاں ہر شخص اپنا پرسنل برانڈ بنانے پر مجبور ہے۔ جب میں کا احساس ہم کے احساس پر اس قدر حاوی ہو جائے کہ فرد کو لگے کہ اگر وہ کل غائب بھی ہو جائے تو کسی گروپ یا کمیونٹی کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، تو زندگی بے معنی لگنے لگتی ہے۔ جی، یہ صرف اکیلا ہونا نہیں ہے، یہ اس سے گہرا احساس ہے۔ یہ احساس ہے کہ آپ کی زندگی کسی بڑے مقصد سے نہیں جڑی ہوئی۔ یعنی یہ ایک ایسی تنہائی ہے جہاں انسان اپنی ہی ذات کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ لیکن آپ نے اس کا الٹ بھی تو ذکر کیا، جب کوئی معاشرے یا گروہ سے بہت ہی زیادہ جڑا ہوا ہو، جب ہم کا احساس میں کو پوری طرح مٹا دے، کیا یہ ہمیشہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہ ہمیں دوسری قسم پر لاتا ہے، احصاری خودکشی، یعنی آلٹروئسٹک سوئسائیڈ۔ اچھا، یہ شدید سماجی انضمام کا نتیجہ ہے۔ یہاں صورتحال بالکل الٹ ہے۔ فرد کی اپنی شناخت، اس کی انفرادیت گروپ میں اس قدر ضم ہو جاتی ہے کہ وہ تقریباً ختم ہی ہو جاتی ہے۔
مطلب اس کی اپنی کوئی پہچان ہی نہیں رہتی؟ جی، یہاں گروپ کی بقا، اس کی عزت یا اس کا مقصد فرد کی اپنی زندگی سے کہیں زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ اس کی کوئی واضح مثال کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے کہ کیپٹن جہاز کے ساتھ ڈوب جاتا تھا، یا جاپانی کامیکازی پائلٹس کی کہانیاں سنی ہیں۔ کیا یہ اسی زمرے میں آئیں گی، بہترین مثالیں ہیں یہ۔ جہاں فرض کا احساس ذاتی بقا کی جبلت پر حاوی ہو جائے؟ بالکل، یا کسی فوجی کا اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے خود کو قربان کر دینا۔ یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ اس گروپ کے اندر اس عمل کو خودکشی نہیں بلکہ ایک عظیم قربانی یا شہادت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، تو معاشرہ اسے ایک ہیرو کے طور پر دیکھتا ہے؟ جی، فرد کی موت کو ایک المیے کے بجائے ایک اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، سماجی انضمام کی کمی فرد کو اپنی ذات میں قید کر دیتی ہے، جبکہ اس کی زیادتی فرد کی ذات کو مٹا کر اسے گروپ کا ایک آلہ بنا دیتی ہے۔ اور دونوں صورتوں میں نتیجہ تباہ کن ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ واضح ہوا کہ معاشرے سے تعلق کا ایک صحت مند توازن ضروری ہے۔ بہت کم جڑاؤ آپ کو تنہا کر دیتا ہے، بہت زیادہ جڑاؤ آپ کی انفرادیت چھین لیتا ہے۔ لیکن آپ نے شروع میں کہا تھا کہ یہ کہانی کا صرف ایک رخ ہے، ایک دوسری قوت بھی ہے۔ جی، دوسری قوت کا تعلق اصولوں سے ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک دریا کی مثال لیں۔ دریا کے کنارے اس کے پانی کو سمت، رفتار اور ایک حد دیتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل۔ اگر یہ کنارے نہ ہوں تو پانی یا تو ایک جگہ کھڑا ہو کے جوہڑ بن جائے گا، یا بے قابو ہو کر سیلاب کی طرح تباہی مچائے گا۔ ٹھیک ہے۔ معاشرے میں یہ کنارے سماجی ضابطگی یا سوشل ریگولیشن کہلاتے ہیں۔ یہ وہ غیر تحریری قوانین، اصول اور توقعات ہیں جو ہماری خواہشات اور ہمارے رویوں کو ایک حد میں رکھتے ہیں۔ اچھا، تو یہ زندگی کے کھیل کے اصول ہیں۔ ایک مشترکہ سمجھ کہ کیا ممکن ہے، کیا متوقع ہے اور کیا حد سے باہر ہے۔ تو پھر اس دریا کے کناروں کے ٹوٹنے سے کیا ہوتا ہے جب سماجی اصول ہی کمزور پڑ جائیں؟ اس صورتحال کو مصنف نے ایک بہت مشہور نام دیا ہے، بے راہ روی یا اینومی۔ اینومی۔ اور اس سے جنم لینے والی خودکشی بے راہ روی کی خودکشی یعنی اینمک سیوسائیڈ کہلاتی ہے۔ یہ ان حالات میں ہوتی ہے جب معاشرے میں اچانک کوئی بہت بڑی اور تیز رفتار تبدیلی آئے، جب دریا کے کنارے اچانک ٹوٹ جائیں۔ اچھا۔ یہ تبدیلی منفی ہو سکتی ہے، جیسے شدید معاشی بحران، جب لوگ راتوں رات نوکری اور پیسہ کھو دیتے ہیں۔ اور کیا یہ تبدیلی مثبت بھی ہو سکتی ہے، جیسے کسی کی لاٹری نکل آئے اور وہ اچانک کروڑ پتی بن جائے؟ اکثر ایسی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ اچانک امیر ہونے والوں کی زندگی تباہ ہو گئی۔ کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے؟ جی ہاں، اور یہی اس نظریے کی گہرائی ہے۔ یہ تبدیلی بظاہر مثبت بھی ہو سکتی ہے، اچانک بے پناہ دولت آ جانا یا کاروبار کا آسمان پر پہنچ جانا۔ دونوں صورتوں میں ہو جاتی ہیں۔ کل تک جس چیز کے لیے آپ محنت کر رہے تھے وہ آج آپ کے پاس ہے۔ آپ کی خواہشات بے لگام ہو جاتی ہیں کیونکہ اب کوئی حد باقی نہیں رہی۔ مطلب انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ جی، یہ ایک قسم کا سماجی چکر، ایک ورٹیگو ہے۔ یہ بے یقینی، یہ لامحدود خواہشات کی اذیت فرد کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس نے زندگی کا کھیل یا تو بری طرح ہار دیا ہے یا پوری طرح جیت لیا ہے، اور اب آگے کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ یعنی جب زندگی کے اصول ہی ختم ہو جائیں تو انسان بھٹک جاتا ہے، چاہے وہ غربت کی وجہ سے ہو یا بے تحاشا امیری کی وجہ سے۔ تو اگر دریا کے کناروں کا ٹوٹنا ایک مسئلہ ہے تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ جب دریا کو ایک تنگ سی کنکریٹ کی نالی میں بہنے پر مجبور کر دیا جائے، جہاں وہ ہل بھی نہ سکے؟ بہت خوب۔ جب اصول اور ضابطے بہت زیادہ سخت ہوں؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور یہ ہمیں چوتھی اور آخری قسم پر لاتی ہے، جبری خودکشی یا فیٹلسٹک سوسائیڈ۔ اچھا، جبری۔ یہ شدید اور جابرانہ سماجی ضابطگی کا نتیجہ ہے۔ یہاں فرد کی زندگی پر معاشرتی اصولوں اور پابندیوں کا کنٹرول اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ اس کا مستقبل مکمل طور پر تاریک اور بند نظر آتا ہے۔ جی، فرد کو لگتا ہے کہ اس کی تقدیر پر اس کا کوئی اختیار نہیں، اس کی خواہشات کی کوئی وقت نہیں، اور وہ جبر کی ایک نہ ختم ہونے والی زندگی گزار رہا ہے۔ مصنف نے خود اس قسم پر زیادہ تفصیل سے بات نہیں کی، لیکن اگر ہم آج کے دور میں سوچیں تو اس کی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ غلامی اور عمر قید تو بہت واضح مثالیں ہیں، لیکن کیا یہ کم شدید شکلوں میں بھی نظر آ سکتی ہے؟
بالکل. جیسے کسی بہت ہی جابرانہ خاندانی نظام میں یا کسی کلٹ جیسی تنظیم میں جہاں فرد کی ہر حرکت پر پہرا ہو؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. بالکل. اگرچہ کلاسیکی مثالیں شدید ہیں، لیکن اس کے پیچھے کی جو حرکیات ہیں، یعنی دم گھٹنے والا کنٹرول اور مستقبل کی مکمل نا امیدی، وہ ہمیں آج بھی کئی جگہوں پر نظر آ سکتی ہیں. صحیح. جہاں فرد کو محسوس ہو کہ اس کے پاس اپنی زندگی کا کوئی اختیار نہیں بچا اور اس ناقابل برداشت جبر سے فرار کا شاید واحد راستہ موت ہے. تو یہاں خودکشی ایک قسم کا احتجاج بن جاتی ہے. جی، ایک آخری عمل جس پر فرد کا اپنا کنٹرول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ان چاروں اقسام کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں. ہمارے پاس دو محور ہیں، ایک تعلق کا محور یعنی کم یا زیادہ، اور دوسرا اصولوں کا محور، وہ بھی کم یا زیادہ. صحیح. انفرادی خودکشی تعلق کی کمی سے، ایثاری خودکشی تعلق کی زیادتی سے، بے راہ روی کی خودکشی اصولوں کی کمی سے، اور جبری خودکشی اصولوں کی زیادتی سے ہوتی ہے. اس سب کا آج کے دور میں ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ اس فریم ورک کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، یہ فریم ورک آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ایک صدی پہلے تھا. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انفرادی ذہنی صحت کا تعلق معاشرے کی مجموعی صحت سے بہت گہرا ہے. یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. بالکل. یہ ہمیں مسائل کو صرف فرد کی کمزوری یا بیماری کے طور پر دیکھنے کے بجائے وسیع تر سماجی ڈھانچے میں دیکھنے پر مجبور کرتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی عدم استحکام بڑھ رہا ہے، کمیونٹیز بکھر رہی ہیں، لوگ شہروں میں تنہا ہو رہے ہیں، تو یہ صرف انفرادی مسئلے نہیں ہیں. نہیں، یہ وہ سماجی حالات ہیں جو لوگوں کی ذہنی صحت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. یعنی یہ ہمیں انفرادی علاج سے ہٹ کر سماجی حل کی طرف سوچنے پر مجبور کرتا ہے. بجائے اس کے کہ ہم صرف یہ پوچھیں کہ اس شخص کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، ہمیں یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں وہ کیا حالات ہیں جو لوگوں کو اس نہج پر پہنچا رہے ہیں. بالکل. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انفرادی تھراپی یا نفسیاتی مدد اہم نہیں، وہ بہت اہم ہے، لیکن وہ تصویر کا صرف ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ سماجی ہے. جی، دوسرا حصہ مضبوط کمیونٹیز بنانا، معاشی استحکام فراہم کرنا اور لوگوں کو زندگی میں مقصد اور تعلق کا احساس دلانا. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سماجی پالیسیاں دراصل ذہنی صحت کی پالیسیاں بھی ہوتی ہیں. تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ خودکشی کا مطالعہ کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ خودکشی صرف ایک انفرادی عمل نہیں، بلکہ اس کی جڑیں معاشرے کے انضمام اور ضابطگی کے نازک توازن میں ہیں. جی، ہم نے اس کی 4 اقسام کو سمجھا. انفرادی خودکشی، جو سماج سے لاتعلقی کا نتیجہ ہے، اتھاری خودکشی، جو سماج میں شدید گم ہو جانے کی دین ہے، اور بے راہ روی کی خودکشی، جو سماجی اصولوں کے ٹوٹ جانے سے پیدا ہوتی ہے. اور آخر میں جبری خودکشی، جو حد سے زیادہ جبر اور کنٹرول کا نتیجہ ہے. اور یہ ہمیں آج کے دور کے لیے ایک بہت اہم اور شاید کچھ بے چین کر دینے والے سوال پر چھوڑ جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ ذرا آج کی ڈیجیٹل دنیا کے بارے میں سوچیں. ہم نے ایک ایسی دنیا بنائی ہے جو بے مثال انفرادیت کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. کیا ہم نادانستہ طور پر انفرادی خودکشی کے لیے حالات پیدا کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے. ہم سوشل میڈیا پر بظاہر ہزاروں لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن کیا یہ ایک کمزور اور سطحی قسم کا انضمام ہے جو حقیقی تعلق کی جگہ نہیں لے سکتا؟ اور جس رفتار سے ٹیکنالوجی، معیشت اور معاشرتی اقدار بدل رہی ہیں، کیا ہم سب کسی نہ کسی حد تک مستقل بے راہ روی کی حالت میں نہیں جی رہے؟ یعنی مستقل ایک بے یقینی کی کیفیت میں. جی، اس کتاب کا اصل کمال یہی ہے کہ ایک صدی بعد بھی یہ ہمیں اپنے دور کو سمجھنے کے لیے ایک آئینہ فراہم کرتی ہے. عام طور پر جب ہم کسی میڈیکل تشخیص یا ڈائگنوسس کی بات کرتے ہیں تو ایک واضح امید ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے کی اسکرین پر آپ کو ایک واضح سفید لکیر نظر آتی ہے. بالکل، وہاں معاملہ بالکل واضح اور صاف ہوتا ہے. ہاں، اور ڈاکٹر اس لکیر کی طرف اشارہ کر کے آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ دیکھیں یہاں مسئلہ ہے اور اسے ایسے جوڑنا ہے. صحیح. انسان کی فطرت ہی یہی ہے نا. ہمیں وہ چیزیں پسند ہیں جو دیکھی جا سکیں، جنہیں واضح خانوں میں تقسیم کیا جا سکے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو.
لیکن آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہاں اچانک وہ ایکس رے مشین نہ بالکل ڈارک ہو جاتی ہے، اسکرین پر کچھ نظر ہی نہیں آتا، حالانکہ دکھ اور تکلیف انتہائی حقیقی ہوتی ہے۔ تو آج ہم ایک ایسی تحقیقی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں جہاں تشخیص کا منظرنامہ سچ کہوں تو بہت دھندلا ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا موضوع ہے سائلنٹ کرائز یا خاموش چیخیں، یعنی انسانی ذہن میں آنے والے خودکشی کے خیالات، ان کی پہچان اور آخرکار ان کا تدارک کیسے کیا جائے۔ یہ واقعی ایک انتہائی حساس، پیچیدہ لیکن بے حد ضروری موضوع ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ سمجھنا اہم ہے کہ آج کی ہماری یہ گفتگو ان معلومات پر مبنی ہے جو ماہرین نفسیات، ادیبوں اور اساتذہ کے ایک پینل نے سامنے رکھی ہیں۔ صحیح۔ ہمارا مشن آج یہ ہے کہ اس پورے عمل کے پیچھے چھپی بائیولوجی، ہمارے ارد گرد کے معاشرتی دباؤ اور انسانی ارتقاء یعنی ایوولوشن کی ان کڑیوں کو جوڑا جائے جو عام طور پر ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہیں۔ اور یہ کوئی عام سطحی تجزیہ نہیں ہوگا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ خودکشی صرف ایک اچانک اٹھایا گیا قدم یا کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا اسپیکٹرم ہے۔ بالکل۔ اور شاید سب سے حیرت انگیز بات جو آج سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ کیسے انسانی دماغ کا ارتقاء، جس نے ہمیں اس دنیا کی سب سے طاقتور مخلوق بنایا نا، وہی بعض اوقات ہمارے سب سے بڑے دکھ کا سبب بن جاتا ہے۔ تو چلیے معاشرتی وجوہات اور کہانیوں پر جانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ طبی لحاظ سے یہ عمل شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ میڈیکلی بات کرنی چاہیے پہلے۔ ہاں، کیونکہ یہ واضح کیا گیا ہے کہ خودکشی ایک دم سے نہیں ہوتی، یہ ایک اسپیکٹرم پر چلتی ہے۔ اس کے واضح درجات ہیں، پہلے اداسی آتی ہے، پھر ذہن میں خیالات جنم لیتے ہیں، پھر اس کی منصوبہ بندی ہوتی ہے اور آخر میں کہیں جا کر عمل ہوتا ہے۔ اور اسی اسپیکٹرم پر بات کرتے ہوئے نا ایک واضح فرق کرنا بہت ضروری ہے جو عام طور پر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، یعنی سیلف ہارم، جسے خود کو نقصان پہنچانا کہتے ہیں، جیسے کلائی کاٹنا وغیرہ۔ ہاں، کلائیاں کاٹنا یا ایسی گولیاں کھا لینا جن سے موت واقع نہ ہو، اس میں اور مکمل خودکشی کے ارادے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، نیت کا فرق ہوتا ہے۔ صحیح کہا۔ سیلف ہارم کی نیت جان لینا ہوتی ہی نہیں ہے، یہ اصل میں اندر کے شدید جذباتی درد کو ایک جسمانی تکلیف میں بدلنے کی کوشش ہوتی ہے، کیونکہ جسمانی تکلیف کو برداشت کرنا یا سمجھنا ذہنی دکھ سے زیادہ آسان لگتا ہے انسان کو، جبکہ خودکشی کا ارادہ بالکل مختلف اور ایک آخری راستے کا انتخاب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیں اس کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص صرف اپنے درد کو کم کرنے کے لیے خود کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو وہ کون سی کیفیت ہے جو انسان کو اس آخری قدم یعنی اپنی جان لینے کے ارادے تک لے جاتی ہے؟ ایک بہت خوفناک کیفیت ہوتی ہے جسے میڈیکل کی زبان میں انہیڈونیا کہتے ہیں۔ انہیڈونیا۔ ہاں، یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں انسان ان چیزوں سے لطف اندوز ہونا بالکل چھوڑ دیتا ہے جو کل تک اسے بہت پسند تھیں۔ خوشی محسوس کرنا بند کر دیتا ہے۔ بالکل، جیسے فرض کریں ایک باپ جو کل تک اپنے بچے کے گلے لگنے سے ایک سکون یا خوشی محسوس کرتا تھا یا کسی کو اپنی پسندیدہ دھن سن کر مزہ آتا تھا، اچانک وہ سب اس کے لیے بے معنی ہو جاتا ہے، دنیا سے سارے رنگ ہی جیسے غائب ہو جاتے ہیں۔ او واو، مطلب بالکل بلینک۔ ہاں، اور یہ رنگ غائب ہونا کسی سوچی سمجھی کوشش یا انسانی کمزوری کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اصل میں دماغ میں موجود کیمیکل پاتھ ویز، خاص طور پر ڈوپامین ریسیپٹرز کے بند ہو جانے کا نتیجہ ہے۔ تو یعنی انسان چاہ کر بھی خوشی محسوس نہیں کر پاتا۔ صحیح، اور اس کیمیکل امبیلنس کے ساتھ ساتھ جینیٹکس کا اثر اتنا گہرا ہے کہ واقعی سن کر حیرانت ہوتی ہے۔ تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر خاندان میں کسی والد یا والدہ نے خودکشی کی ہو نا، تو آنے والی نسلوں میں اس کا رسک 500% تک بڑھ جاتا ہے۔ ویٹ، واقعی 500%؟ ہاں، یہاں تک کہ ایک ماہر نفسیات نے اپنے ایک مریض کو یہی مشورہ دیا کہ اگر تم نے یہ قدم اٹھایا تو سوچو کہ تمہارے بچے بھی جینیٹک اور معاشرتی طور پر اس راہ پر چل پڑیں گے۔ یہ تو ایک بہت بڑا اعداد و شمار ہے۔ مجھے یہاں ایک الجھن ہو رہی ہے، کیا یہ 500% رسک
مکمل طور پر بایولوجیکل ہے، یعنی ان کے جینز میں لکھا ہوتا ہے جیسے آنکھوں کا رنگ ہوتا ہے، یا پھر یہ اس شدید نفسیاتی صدمے کا نتیجہ ہے جو ایک والد یا والدہ کو کھونے سے بچے کے ذہن پر پڑتا ہے؟ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزوں کا ایک انتہائی خطرناک ملاپ ہے۔ ہاں، صدمہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بائیولوجی کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے ہم۔ بیماریاں صرف ہمارے ذہن کے خیالات میں نہیں ہوتی، وہ ہمارے جینز میں چھپی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا دماغی ساخت یا آپ کہہ لیں ہارڈ ویئر پیدائشی طور پر سٹریس اور دکھ کو برداشت کرنے کے حوالے سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دماغ کا ایک خاص حصہ ہے جو ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے؟ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہمارا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہوتا ہے وہ ہماری سوچوں کے درمیان فرق کرتا ہے۔ صحیح پڑھا تھا آپ نے؟ چلیے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں سننے والوں کے لیے۔ فرض کریں ہمارا دماغ ایک بہت تیز رفتار گاڑی ہے۔ اچھا۔ ہمارے جذبات، ہمارا دکھ اور درد اس گاڑی کا ایکسلریٹر ہیں جو ہمیں آگے ڈھکیل رہے ہیں، لیکن ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس اس گاڑی کا بریکنگ سسٹم ہے۔ بالکل صحیح مثال ہے۔ جب کوئی برا خیال آتا ہے تو یہ حصہ بریک لگاتا ہے اور کہتا ہے رکو، اس کے نتیجے کے بارے میں سوچو۔ لیکن جب کیمیکلز کا توازن بگڑ جاتا ہے تو کیا اصل میں وہ بریک فیل ہو جاتے ہیں؟ پھر چاہے انسان کتنی ہی کوشش کرے، یعنی اس کی ول پاور کی آخر کیا حیثیت رہ جاتی ہے پھر؟ آپ نے بالکل ٹھیک جگہ نشاندہی کی۔ دیکھیں، جب آپ ول پاور یا انسانی ارادے کی بات کرتے ہیں نا، تو وہ ارادہ تبھی کام آتا ہے جب دماغ کا بیسک کیمیکل لیول ٹھیک ہو۔ صحیح۔ جب پری فرنٹل کارٹیکس یعنی آپ کے میٹافور کے مطابق وہ بریکنگ سسٹم کام ہی نہیں کر رہا، تو ول پاور کا وجود ہی نہیں رہتا۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ ایک شدید کیمیکل امبیلنس میں ارادے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ واقعی۔ جیسے ایک ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ آپ صرف ارادہ کر کے دوڑ نہیں سکتے، پہلے اس ہڈی کو جوڑنا پڑتا ہے، دوائی یا تھراپی سے اس بیس لیول کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کا ارادہ آپ کو آگے لے کر جاتا ہے۔ یہ سچ میں دلچسپ اور کسی حد تک خوفناک حقیقت ہے کہ انسان کے اپنے اختیار کی بازی وہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے جہاں بائیولوجی شروع ہوتی ہے۔ بالکل۔ لیکن چلو، اگر یہ مسئلہ ہمارے جینز اور ان برین کیمیکلز میں اتنا گہرا چھپا ہوا ہے تو پھر ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے میرے ذہن میں۔ انسانی ارتقاء یعنی ایولیوشن نے ہمارے دماغ کو آخر اس طرح ڈیزائن ہی کیوں کیا؟ اگر سروائیول سب سے اہم تھا تو دماغ میں خود کو ختم کرنے کا آپشن کیوں موجود ہے؟ آج کے اس تجزیے میں اس کی وضاحت بہت انوکھے انداز میں کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ 2 ملین سال پہلے ہمارے آباء و اجداد کے دماغ کا سائز تقریباً 400 سی سی تھا، جو ارتقاء کے عمل سے تیزی سے بڑھ کر 1500 سی سی ہو گیا۔ اور عام طور پر ہم دماغ کے اس بڑے سائز کو انسانیت کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں نا۔ اس اچانک اور تیزی سے بڑھنے کی وجہ سے ہی انسان کو زبان ملی، شعور ملا، مستقبل کی منصوبہ بندی کا فن ملا، جس نے ہمیں باقی جانوروں سے الگ کیا۔ صحیح۔ لیکن ہر نئی اور طاقتور چیز کی طرح اس 1500 سی سی کے بڑے دماغ کے بہت بڑے سائیڈ ایفیکٹس بھی تھے۔ لیکن ایک بڑے دماغ کا سائیڈ ایفیکٹ انزائٹی اور ڈپریشن کیسے ہو سکتا ہے؟ آسان الفاظ میں بتاتی ہوں۔ جانور صرف حال میں جیتا ہے، اسے یا تو اس وقت بھوک لگ رہی ہے یا اسے اس وقت سامنے کھڑے شیر سے خطرہ ہے۔ صحیح۔ لیکن انسان کا 1500 سی سی کا دماغ وقت میں سفر کر سکتا ہے۔ وہ ماضی میں جا کر اپنی ناکامیوں پر افسوس کر سکتا ہے، جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں، اور وہ مستقبل میں جا کر آنے والے خطرات کا تصور کر سکتا ہے، جسے ہم انزائٹی کہتے ہیں۔ یہ دکھ اس بڑے دماغ کی قیمت ہے جو ہم چکا رہے ہیں۔ ٹھیک، بالکل ویسا ہی جیسا کہ میٹھے کی مثال دی گئی ہے سورس میں۔ ہاں بالکل۔ قدیم دور میں افریقن سوانا میں زندہ رہنے کے لیے انسان کو ہر حال میں کیلوریز چاہیے تھیں۔ ہاں بالکل۔ پکا ہوا میٹھا پھل یا شہد نہ کبھی کبھار ملتا تھا جنگل میں۔ تو انسان کی بیسک انسٹنکٹ بن گئی تھی کہ جتنا ہو سکے کھا لو تاکہ زندہ رہ سکو۔ اگر ہم اس کو بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو آج کے ماڈرن دور میں وہی میٹھے کی طلب ہمیں نقصان پہنچاتی ہے۔ دنیا بدل گئی ہے، لیکن ہمارا دماغ ابھی بھی پرانے دور کی انسٹنکٹ پر ہی چل رہا ہے۔ اچھا۔ اسی طرح قدیم دور میں قبیلے سے نکال دیا جانا یا اکیلے رہ جانا پریکٹیکلی موت کے مترادف تھا۔ آج جب لوگ ہم سے دور ہوتے ہیں یا سوسائٹی ہمیں ریجیکٹ کرتی ہے تو دماغ اسے عام سی بات نہیں سمجھتا، وہ اسے موت کا خطرہ سمجھتا ہے۔ ہاں،
وہ اسے موت کا خطرہ سمجھ کر شدید پینک اور دکھ پیدا کرتا ہے اندر۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم ماحول اور سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو اس تجزیے میں جغرافی اور موسم کا حوالہ بھی سامنے آیا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے واضح نشاندہی کی گئی کہ غیزر اور چترال جیسے علاقے سوسائڈ کیپٹلز بن چکے ہیں ہمارے ہاں۔ ایک طرف ان کی پہاڑی خوبصورتی ہے اور دوسری طرف وہاں بند اور تنہا معاشرے کا یہ خوفناک پہلو ہے۔ اور وہاں ایک بہت ہی عجیب کانسیپٹ ورتھر ایفیکٹ کا ذکر کیا گیا۔ خوفناک ہے یہ باقی ایک مشہور جرمن ناول تھا دی سوروز آف ینگ ورتھر، جس میں ایک نوجوان ناکام محبت میں اپنی جان لے لیتا ہے۔ اس ناول کو پڑھ کر لوگوں نے واقعتاً خودکشیاں شروع کر دیں سوسائٹی میں، یہاں تک کہ بعد میں کئی جگہوں پر اس ناول پر پابندی بھی لگی۔ ہاں یعنی ایک کتاب لوگوں کو اپنی جان لینے پر مجبور کر سکتی ہے۔ یہ ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے کہ ایک کردار، ایک کہانی کا اثر اتنا جان لیوا ہو سکتا ہے کہ اسے بین کرنا پڑ جائے۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے، لیکن دیکھیں یہ صرف کہانی کا اثر نہیں ہے، یہ امیٹیشن یا نقلی کا اثر ہے۔ کاپی کیٹ ایفیکٹ، بالکل، خاص طور پر ان لوگوں میں جو ولنریبل ہوتے ہیں۔ جب کسی معاشرے میں، خاص طور پر بند یا چھوٹے پہاڑی معاشرے جہاں لوگ ایک دوسرے سے بہت کلوزلی جڑے ہوتے ہیں، وہاں کوئی ایسی مثال قائم ہوتی ہے نا، تو جو لوگ پہلے ہی ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ بھی اس مسلسل دکھ سے نکلنے کا ایک قابل قبول راستہ ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ یہ ایک سوشل کنٹیجن یا آپ کہہ لیں وبا کی طرح پھیلتا ہے پھر، اور اس میں موسم یعنی سیزنیلٹی کا کردار بھی بہت بڑا بتایا گیا ہے۔ ہاں، وہاں KPK کے علاقے کارک سے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا گیا تھا۔ اس شخص کو سردیوں میں جب دھوپ کم ہوتی ہے شدید ڈپریشن اور شک کی بیماری لگ جاتی تھی، یعنی پیرانویا ہو جاتا تھا اسے لگتا تھا سب اس کے خلاف ہیں، کوئی سازش کر رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی موسم بدلتا اور دھوپ نکلتی اسے اچانک سکون ملنے لگتا تھا۔ یہ دراصل وٹامن ڈی کی کمی اور موسم کا انسانی ذہن پر براہ راست اثر ہے۔ وٹامن ڈی ہمارے ذہن میں سکون دینے والے کیمیکلز بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہمارا ذہن ہوا میں نہیں تیر رہا، وہ مکمل طور پر اپنے فزیکل ماحول کا محتاج ہے۔ تو ان حقائق سے تو یہ تصور ابھرتا ہے کہ انسان اپنے ماحول، اپنے ہارمونز اور ارتقاء کے آگے بالکل بے بس ہے۔ لیکن گفتگو آگے چل کر اس دھاگے کی طرف جاتی ہے جو ہم خود بنتے ہیں، یعنی ہماری معاشرتی کہانیاں یا نیریٹیوز۔ بالکل۔ بایولوجی اور ارتقاء صرف بنیاد فراہم کرتے ہیں، دکھ کے کینوس تیار کرتے ہیں بس، لیکن سوسائٹی کے بنائے گئے معیار اکثر وہ آخری دھکا ثابت ہوتے ہیں جو انسان کو کھائی میں گرا دیتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ سوسائٹی نے کچھ واضح نیریٹیوز بنا رکھے ہیں، جیسے غیرت کا کیا معیار ہوگا، کامیابی کی تعریف آخر کیا ہوگی، مردانگی کسے کہتے ہیں، اور عشق کا معیار کیا ہے۔ جب انسان ان معاشرتی معیاروں پر پورا نہیں اترتا تو وہ خود کو اس دنیا میں جینے کے قابل ہی نہیں سمجھتا۔ حالانکہ یہاں سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ انسان خود کو ناکام سمجھ بیٹھتا ہے، جبکہ اصل میں فیل وہ نیریٹو ہو رہا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان سمجھتا ہے کہ وہ چھوٹا پڑ گیا ہے، جبکہ اصل میں وہ جو سوسائٹی نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے نا، وہی کھوکھلا، غیر فطرتی یا ناقابل عمل ہوتا ہے۔ اسی لیے ذہنی صحت کے ماہرین زور دیتے ہیں کہ زندگی کو ایک کھیل سمجھنا ضروری ہے۔ کھیل؟ ہاں، کھیل میں ناکامی اس کا حصہ ہوتی ہے۔ اگر ایک فٹ بال ٹیم گراؤنڈ میں ہار جائے تو انہیں دکھ ضرور ہوتا ہے، پر وہ گراؤنڈ وہیں چھوڑ کر موت تو نہیں گلے لگا لیتے نا، وہ اگلے میچ کی تیاری کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور اسی دباؤ کو سمجھنے میں ادب یعنی لٹریچر کا کردار بھی بہت پیچیدہ ہے۔ اس سورس کے مطابق بہت پیچیدہ۔ ہیمنگوے اور ورجینیا وولف جیسی مثالیں دی گئیں اس میں، جو عظیم ادیب تھے مگر آخر میں انہوں نے اپنی جان لے لی۔ پھر ہمارے ہاں اردو ادب کے عظیم شاعر میر تقی میر کی زندگی کا حوالہ بھی سامنے آیا۔ ہاں، ان کی شاعری پڑھیں تو لگتا ہے جیسے ان سے زیادہ دکھ کسی نے نہیں دیکھا کبھی۔ حالانکہ ان کی ذاتی زندگی دیکھیں تو انہوں نے 65 سال کی عمر میں تیسری شادی کی تھی اور وہ ایک لمبی زندگی جیے۔ صحیح بات ہے۔ ادب کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے ہمیشہ ایک کانفلکٹ یا کشمکش چاہیے ہوتی ہے کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے۔ فنکار اس دکھ کو اور اس آخری قدم کو اتنا بڑا، عظیم اور رومانٹک بنا کر پیش کرتے ہیں کہ پڑھنے والوں کے لیے وہ دکھ ایک کاشش بن جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ادیبوں تک محدود نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے شعبے میں ہائی اچیورز ہوتے ہیں، چوٹی پر پہنچتے ہیں، سوسائٹی انہیں آسمان پر بٹھا دیتی ہے شروع میں۔
ان کی پہچان ہی اس چوٹی سے منسوب ہو جاتی ہے۔ ہم لیکن دنیا کا اصول ہے کہ عروج کے بعد زوال آتا ہے۔ جب کسی سیلیبریٹی کو یا مشہور شخص کو معاشرے کی طرف سے توجہ ملنا بند ہو جاتی ہے، لائکس نہیں ملتے، تو سوسائٹی اسے اتنی جلدی غیر متعلق یا irrelevant کر دیتی ہے کہ ان کا پورا وجود ہی بکھر جاتا ہے۔ واقعی یہ ان کے اسی 1500 کے دماغ میں وہی سوانا والے قبیلے سے نکال دیے جانے کا خوف پیدا کرتا ہے دوبارہ سے، جو انہیں موت کے خیالات کی طرف دھکیلتا ہے۔ لیکن ایک منٹ رکیں، مجھے یہاں اس فلسفے پر تھوڑا اعتراض ہے۔ اچھا؟ تو یہ کہنا کہ زندگی کو صرف ایک کھیل سمجھیں، یہ الفاظ کی حد تک تو بہت آسان اور دلکش لگتا ہے سننے میں۔ ایک کتاب میں لکھنا یا کسی بڑے ہال میں آرام سے بیٹھ کر ڈسکشن میں بول دینا تو آسان ہے، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ سوچئے نا، کیا ایک عام انسان اپنے خاندان اور معاشرے کے اس شدید دباؤ کو، جہاں اس کی روزی روٹی اس کی عزت ڈگمگا رہی ہو، واقعی ایک کھیل سمجھ کر نظر انداز کر سکتا ہے؟ جب لوگ اور رشتہ دار تانوں سے اپنا ذہن چھلنی کر رہے ہوں، جب ان کے بچوں کی فیس جمع نہ ہو رہی ہو، تب کوئی عام آدمی کیسے اس تکلیف کو ایک فٹ بال کا میچ سمجھے؟ آپ کا اعتراض بالکل بجا ہے، اور یہ ایک بہت حقیقی سوال ہے جو اٹھنا چاہیے۔ اسی لیے ماہرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ زندگی صرف شیڈز آف گرے میں چلتی ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں۔ شیڈز آف گرے؟ ہاں، دیکھیں، پوری طرح کسی نیریٹو یا معاشرتی ویلیو کو توڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہم بالکل یہ کہہ دیں کہ زندگی میں ہمت، محنت، عزت اور کامیابی کی کوئی اہمیت ہی نہیں اور سب کچھ بس ایک مذاق ہے، تو پھر تو معاشرے کا پورا نظام ہی ڈھیر ہو جائے گا۔ تو پھر راستہ کیا نکالا جائے؟ راستہ ہے بلیک اینڈ وائٹ یا انتہا پسند سوچ سے نکلنا۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب لوگ اسے ایسے دیکھتے ہیں کہ یا تو میں اس معاشرے کا سب سے عظیم اور کامیاب انسان ہوں، یا پھر میں زندہ رہنے کے لائق ہی نہیں ہوں۔ بیچ کا راستہ ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ شیڈز آف گرے کا مطلب ہے یہ قبول کرنا کہ انسان امپرفیکٹ ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی بات، اس امپرفیکشن کے ساتھ بھی جینا قابل قبول ہے سوسائٹی میں۔ اچھا۔ عام انسان تبھی اس شدید دباؤ سے نکل سکتا ہے جب خود معاشرہ اسے یہ سکھائے کہ تھوڑا ناکام ہونا یا کسی ریس میں پیچھے رہ جانا بھی زندگی کا ایک عام حصہ ہے۔ اس سے تمہاری انسانی حیثیت ختم نہیں ہو جاتی۔ اس ساری پیچیدگی اور فلسفیانہ بحث کے بعد پینل میں گفتگو کا رخ اس طرف مڑا کہ آخر ان سب دکھوں کا عملی طور پر راستہ کیا نکالا جائے، یعنی اسے روکا کیسے جائے ملے جلے معاشرے میں۔ اور وہاں ایک شخص نے اپنی حقیقی زندگی کا جو واقعہ سنایا، اس نے تو جھنجھوڑ کر رکھ دیا سب کو۔ ہاں، وہ بہت دردناک تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا اپنا 22 سالہ بھائی ہیروئن کی لت میں موت کے منہ میں چلا گیا۔ ہیروئن کی لت بھی تو درد دل سے بھاگنے کا ہی ایک راستہ تھی اس کے لیے۔ پھر کچھ عرصے بعد ان کا اپنا 27 سالہ بیٹا، جو سیزوفینیا جیسے پیچیدہ دماغی مرض کا شکار تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ اور اس بیٹے کی موت کے پیچھے ہمارے ہیلتھ سسٹم کا بہت بڑا قصور تھا۔ بالکل۔ شیزوفرینیا ایک ایسی بیماری ہے جہاں انسان کی حقیقت سے پکڑ چھوٹ جاتی ہے۔ اسے ایسی آوازیں آتی ہیں جو اصل میں نہیں ہوتی وہاں، لیکن بجائے اس کے کہ اسے کسی پراپر ماہر نفسیات کے پاس لے جایا جاتا، اسے جنرل فزیشنز کے تجربوں کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ صحیح علاج نہ ملنے کی وجہ سے ہی اس بیچارے بچے نے آخر موت کو گلے لگا لیا۔ اور دکھوں کا پہاڑ یہیں نہیں رکا ان پر۔ اس آبدیدہ شخص نے اپنی ساری عمر کی جمع پونجی سے ایک بک شاپ اور ایک پلازا بنایا تھا۔ وہ بھی ایک سرمایہ دار نے دھوکے سے اس سے چھین لیا، اور وہ شخص لٹرلی فٹ پاتھ پر آ گیا۔ اپنا بھائی کھویا، بیٹا کھویا، اور پھر اپنی پوری زندگی کی پہچان اور اثاثہ سب کھو دیا۔ اف، سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس اکیلے انسان کے ذہن پر اس وقت کیا گزری ہوگی۔ اور ظاہر ہے جب دکھ اس حد تک بڑھ جائے تو اینہیڈونیا اور ڈپریشن گھیر ہی لیتے ہیں انسان کو۔ انہیں خود بھی اپنی جان لینے کے خیالات آنے لگے تھے تب۔ ہاں، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ وہ اس گہری خائی سے واپس آخر کیسے آئے؟ صحیح سوال ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی نئی فیملی، ان کی بیٹیوں، بیوی اور سب سے چھوٹے بیٹے نے انہیں اپنی محبت کے حصار میں لے لیا۔ انہیں یہ احساس دلایا گیا کہ آئی ایم وانٹڈ، یعنی میری اس دنیا میں ان لوگوں کو سخت ضرورت ہے۔ یہ وہ واحد لمحہ تھا جس نے آخر میں ان کی جان بچائی۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟
اگر میں اس ساری گفتگو ان سائنس کے حوالوں اور اس دردناک واقعے کی کڑیوں کو جوڑ کر دیکھوں تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک سچا اور ہمدردانہ تعلق یعنی ایک ایمپیتھیٹک کنیکشن کیسے واقعی موت کے منہ سے انسان کو واپس کھینچ سکتا ہے۔ بالکل کھینچ سکتا ہے۔ جب دماغ کا 1500 سی سی کا حصہ خطرے کے الارمز بجا رہا ہوتا ہے نا، تو آئی ایم وانٹیڈ کا وہ چھوٹا سا احساس اس دماغ کو بتاتا ہے کہ سنو، قبیلے کو میری ضرورت ہے ابھی، اور پھر موت کا ارادہ تھسک جاتا ہے۔ صحیح۔ اس حوالے سے ماہرین نے ایک بہت عملی مشورہ دیا اس تجزیے میں۔ اگر آپ کو کسی پہ شک ہو کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے تو بس اس سے سیدھا سوال پوچھیں، کیا تمہیں خودکشی کے خیالات آتے ہیں؟ لیکن عام لوگوں کو لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسا پوچھنے سے ہم خود ان کے ذہن میں یہ خیال ڈال دیں گے، حالانکہ زیادہ تر لوگ اس ڈر سے اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کرتے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن تحقیق اس ڈر کے بالکل برعکس ہے۔ سیدھا سوال پوچھنے سے کسی صحت مند ذہن میں اچانک خودکشی کا خیال پیدا نہیں ہوتا، بلکہ جو شخص پہلے ہی اس عذاب سے گزر رہا ہوتا ہے، یہ سوال اس کے اندر چھپی خاموش چیخ کو ایک زبان دے دیتا ہے۔ واقعی ایک سوال اس کے لیے ایک روشنی کی کرن بن جاتا ہے، ایک پریشر ویلو بن جاتا ہے جس سے ساری بھڑاس نکل جاتی ہے۔ یہ سوال لٹرلی جان بچاتا ہے۔ کمال ہے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، مان لیا سوال پوچھ کر ہم نے وقتی طور پر تو کسی کو بچا لیا، لیکن ہم مجموعی طور پر اس معاشرے میں کوپنگ سٹریٹجیز یعنی مشکل حالات سے نمٹنے کے طریقے آخر کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ اور اس کا سب سے پہلا قدم بتایا گیا کہ ہم ذہنی مسائل کو غلط چیزوں سے جوڑنا بند کریں۔ جیسے مثال کے طور پر اس پینل میں بچے کا ذکر کیا گیا جو OCD یعنی شک اور وہم کی بیماری کا شکار تھا۔ اس کے دماغ میں ایک تھاٹ لوپ بن گیا تھا جہاں اسے لگتا تھا کہ ہر منٹ بعد اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ نماز ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتا۔ اب ہمارا معاشرہ اور یہاں تک کہ اس کے اپنے گھر والے اسے تانے دے رہے تھے کہ یہ سب صرف دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ یہ بہت عام ہے ہمارے ہاں۔ ذرا سوچیے سننے والوں کے لیے، اس بچے کے دماغ کی کیمسٹری خراب ہے جس کی وجہ سے اسے اچانک وسوسے آ رہے ہیں، اور اس پر سوسائٹی مذہب سے دوری کا فتویٰ لگا کر گلٹ اور خود تربیت کا اتنا بڑا پہاڑ گرا رہی ہے۔ ایسے رویے ہی تو اس بچے کے اندر خودکشی کے رجحانات پیدا کرتے ہیں معاشرے میں۔ بالکل، ہمیں معاشرے میں متبادل راستے چاہیے ہوتے ہیں ایسی چیزوں کے۔ بچوں کی انرجی اور اگریشن کو نکالنے کے لیے ٹھوس سپورٹس ہونے چاہیے، سیلف ایکسپریشن کے لیے آرٹس کی سخت ضرورت ہے، اور obviously ٹھیک علاج کے لیے میڈیکل مدد کی۔ اور اسی میڈیکل مدد کے بارے میں آخر میں بات ہوئی کہ ہماری آخری امید یا پریکٹیکل سیفٹی نیٹ کیا ہونا چاہیے۔ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص اس ذہنی کیفیت کے بالکل آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے تو بس سمجھ لیجئے یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے۔ 100%۔ ایسے میں سب سے پہلا اور آسان سیفٹی نیٹ آپ کے قریبی اسپتال کی ایمرجنسی وارڈ ہوتی ہے۔ وہاں لے جا کر پراپر کیئر اور ابتدائی مدد فراہم کی جا سکتی ہے فوراً، ٹھیک ویسے ہی جیسے کسی کو دل کا دورہ پڑنے پر ہم بھاگ کر اسپتال لے جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے دیکھیں تو سننے والوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آج اس گہرے مطالعے سے ہمیں کیا واضح ہوا ہے۔ اب ہم مکمل طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کی خاموش چیخ یا خودکشی کا قدم صرف ایک اچانک کیا گیا جذباتی فیصلہ نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی کی ذاتی کمزوری ہے۔ صحیح۔ یہ جا سر ہماری بائیولوجی، ہمارے جینیٹک میک اپ، سوسائٹی کے بنائے گئے کٹھور نیم اور انسانی ایولیوشن کا ایک نہایت ہی پیچیدہ جال ہے جو انسان کو گھیر لیتا ہے۔ بیماریاں اور دکھ ہمارے جینز اور کیمیکلز میں پوشیدہ ہوتے ہیں، اور پھر معاشرے کے غیر حقیقی معیار انہیں آگ کی طرح بھڑکاتے ہیں۔ اور یہ معلومات بے حد اہم ہیں کیونکہ یہ صرف فیکٹس نہیں ہیں ہمارے لیے، یہ عملی ہتھیار ہیں آج کے دور میں۔ یہ سننے والوں کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد موجود دوستوں، رشتہ داروں اور پیاروں کی ان خاموش چیخوں کو وقت پر پہچان سکیں۔ بالکل۔ اگر کسی کا اچانک اپنے پسندیدہ چیزوں سے دل اٹھ جائے تو وہ اینہیڈونیا کو پہچان سکیں وہاں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صحیح وقت پر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ ایک سیدھا سوال پوچھنے کا حوصلہ پیدا کر سکیں خود میں، کیونکہ بس وہ ایک سوال کسی کو اس دنیا میں دوبارہ جوڑ سکتا ہے آسانی سے۔ بے شک، انسان کی فطرت میں اس کے ارتقاء میں ہی سروائیو کرنا لکھا ہوا ہے ہمیشہ سے، لیکن کبھی کبھی جب دماغ کے اندر کا راستہ اندھیرا ہو جائے نا تو اسے اس سروائیول کی روشنی کسی باہر والے کو آ کر دکھانی پڑتی ہے۔
اور اسی سورج کی کرن اور امید کے ساتھ ہم آپ کو ایک آخری سوچ کے حوالے کر کے چھوڑ جاتے ہیں آج۔ ہم نے بات کی کہ اگر ہمارا انسانی دماغ قدیم دور کے جنگل میں زندہ رہنے کے لیے ڈیزائن ہوا تھا اور آج کے اس جدید اور پیچیدہ معاشرے میں وہ خود اپنے ہی بنائے ڈر سے اندر ہی اندر الجھ رہا ہے، تو کیا انسانی ارتقاء کا اگلا قدم جسمانی نہیں بلکہ ذہنی ہوگا؟ کیا ہماری بقا اب اس بات میں ہے کہ ہم معاشرتی دباؤ، کامیابی کی جھوٹی ڈیفینیشنز اور ان زہریلی کہانیوں کو، ان نیریٹیوز کو ان لرن کرنا سیکھیں خود سے، تاکہ ہم انسانیت کے نئے دور میں اپنے ہی ذہن کو بچا سکیں؟ ضرور سوچیے گا۔ تصور کریں ایک ایسی بیماری کا جو 2004 میں دنیا کے لیے چوتھا بڑا خطرہ تھی، جی، لیکن صرف 14 سال کے اندر یعنی 2018 تک یہ خاموشی سے دنیا کی نمبر 1 بیماری بن گئی۔ بالکل، اور یہ بہت تشویشناک بات ہے۔ ہاں نا، اور اس میں نہ کوئی بخار ہوتا ہے، نہ کھانسی ہوتی ہے، اور نہ ہی کوئی ایکس رے مشین اسے پکڑ سکتی ہے۔ صحیح۔ لیکن آج دنیا کا ہر 5واں شخص اس بیماری کے ہاتھوں مفلوج ہو چکا ہے۔ تو چلیں اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ ہاں ضرور۔ آج کے اس تفصیلی جائزہ کا محور دی بلیک ہول کے پلیٹ فارم پر ڈاکٹر عائشہ درانی کا ایک بہت ہی زبردست اور چشم کشا سیشن ہے، جس کا موضوع ہے ادویات سے زیادہ مہارتیں، یعنی ڈپریشن کا بائیو سائیکو سوشل ماڈل۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ بالکل، اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی اس اندھیرے سے نکلنے کا راستہ مطلب صرف ایک کڑوی کولی میں ہے؟ جی۔ یا پھر انسان کے اندر خود ایسی مہارتیں پیدا کرنے کی گنجائش ہے جو اس کیفیت کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے؟ دیکھیں، اس کی سنگینی کا اندازہ تو ہم WHO یعنی عالمی ادارہ صحت کے انہی اعداد و شمار سے لگا سکتے ہیں جن کا آپ نے شروع میں ذکر کیا۔ صحیح۔ مطلب یہ کیفیت صرف چند دن کی اداسی یا موڈ کا خراب ہونا نہیں ہے، یہ ایک ایسی حالت ہے جو کسی بھی شخص کی سماجی، جسمانی اور ذہنی زندگی کے مطلب ہر پہلو کو جکڑ لیتی ہے۔ ہر پہلو کو، ہاں۔ انسان کی کام کرنے کی صلاحیت، رشتے نبھانے کی طاقت اور یہاں تک کہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے اور معمولی فیصلے کرنے کی اہلیت بھی ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو جب حالت اتنی سنگین ہو تو مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کا پہلا اور بعض اوقات آخری علاج صرف ادویات کو ہی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ تو ہے۔ مطلب جیسے ہی کوئی شخص اس کیفیت کا شکار ہوتا ہے، فوری طور پر کسی اینٹی ڈپریسن کی طرف دوڑ کیوں لگائی جاتی ہے؟ اصل میں یہ فوری حل تلاش کرنے کی ہماری ایک انسانی نفسیات ہے۔ لوگ جلد از جلد اس تکلیف سے نکلنے کے لیے SSRIs یا پروزیک جیسی ادویات کا سہارا لیتے ہیں۔ صحیح۔ بعض اوقات تو بغیر کسی باقاعدہ تشخیص کے بھی یہ دوائیں شروع کر دی جاتی ہیں۔ ہاں، یہ تو بہت عام ہے۔ لیکن اگر ہم ان ادویات کے کام کرنے کے طریقے کو سائنسی بنیادوں پر سمجھیں نا، تو یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے۔ اچھا؟ دیکھیں، SSRI کا مطلب ہے سلیکٹیو سیروٹونن ری اپٹیک انہیبیٹر۔ دماغ میں ایک کیمیکل ہوتا ہے سیروٹونن، جو بنیادی طور پر موڈ کو بہتر بناتا ہے۔ جی، ہم نے سنا ہوا ہے اس کا نام اکثر۔ ہاں، تو جب دماغ کے خلیے آپس میں رابطہ کرتے ہیں تو یہ دوائیں اس سیروٹونن کو ان خلیوں کے درمیان خالی جگہوں یعنی سینپسز میں زیادہ دیر تک موجود رہنے پر مجبور کرتی ہیں، تاکہ انسان کو وقتی طور پر کچھ سکون ملے، لیکن یہ دماغ کی بنیادی اور جو ساختی خرابی ہے اس کو ٹھیک نہیں کرتے۔ تو اگر میں اس کو یوں سمجھوں کہ کیا یہ ادویات محض ایک بینڈیڈ کی طرح کام کرتی ہیں؟ بالکل ایک بینڈیڈ۔ لیکن یہاں میں یہ سوال ضرور اٹھانا چاہوں گی کہ اگر کسی کا خون بہہ رہا ہے اور وہ درد سے تڑپ رہا ہے تو کیا فوری طور پر بینڈیڈ لگانا ضروری نہیں ہو جاتا؟ جی بالکل۔ مطلب ہم بینڈیڈ کو مکمل طور پر مسترد تو نہیں کر سکتے نا؟ اگر کوئی شخص بستر سے اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے تو دوائی تو اس کی بنیادی ضرورت لگتی ہے مجھے۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ بینڈیڈ لگانا بالکل ضروری ہے۔ دوائی اس وقت انتہائی اہم ہو جاتی ہے جب انسان کو اس مقام تک لانا ہو جہاں وہ کم از کم بات چیت کرنے یا تھیراپی سیشن میں بیٹھ کر کچھ سوچنے کے قابل تو ہو سکے۔ صحیح، یعنی ایک بیس لائن پر لانے کے لیے۔ بالکل۔
لیکن بینڈیڈ صرف زخم کو ڈھانپتی ہے نا، اینٹی ڈپریسنٹس دماغ کی کیمسٹری کو محض عارضی طور پر تبدیل کرتی ہیں۔ ہاں، اگر ہم اس بات کو ایک قدم آگے لے جائیں تو دوائی گاڑی کی اس ڈیڈ بیٹری کو ایک وقتی جمپ سٹارٹ دینے کی طرح ہے۔ ارے واہ، یہ بڑی اچھی مثال ہے۔ جمپ سٹارٹ سے انجن تو آن ہو جائے گا، لیکن اگر گاڑی کا آلٹرنیٹر ہی خراب ہے جو بیٹری کو چلتے ہوئے چارج کرتا ہے تو جمپ سٹارٹ کی تاریں ہٹاتے ہی گاڑی پھر بند ہو جائے گی۔ یعنی اگر وہ آلٹرنیٹر ہم نے ٹھیک نہیں کیا، جسے ہم جذبات کو سنبھالنے اور زندگی گزارنے کی مہارتیں یا کوپنگ سکلز کہہ سکتے ہیں، تو پھر سارا عمل بے سود ہے۔ ہاں، بالکل بے سود ہے۔ دوائی چھوڑتے ہی انسان دوبارہ اسی کھائی میں گر جائے گا۔ جی، اور اسی لیے ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ صرف ادویات پر انحصار کرنے والوں میں ریلیپس یعنی بیماری کے دوبارہ لوٹ کر آنے کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ گولی جو ہے وہ اندرونی مسئلے اور غیر صحت مندانہ رویوں کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ صحیح، تو اگر ادویات صرف ایک عارضی جمپ سٹارٹ ہیں تو پھر اصل خرابی پیدا کہاں ہوتی ہے؟ وہ کون سا اندرونی نظام ہے جو انسان کو اس قدر بے بس کر دیتا ہے کہ اسے اس جمپ سٹارٹ کی ضرورت ہی پڑ جائے؟ ہاں، میرے خیال میں یہاں ہمیں اس بائیو سائیکو سوشل ماڈل کے حیاتیاتی یعنی بایولوجیکل پہلو کو تھوڑا گہرائی سے دیکھنا ہوگا۔ یہ بہت اہم رخ ہے۔ اگر ہم جینیات کی بات کریں تو ڈپریشن کا کوئی ایک مخصوص جین نہیں ہوتا۔ اچھا، کوئی ایک جین نہیں ہے؟ نہیں، جو براہ راست والدین سے بچوں میں منتقل ہو جائے، تاہم متاثرہ والدین سے بچوں میں اس کا خطرہ 3 سے 6% تک ضرور موجود ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اصل کہانی جینز کی نہیں ہے، بلکہ دماغ کی اندرونی ساخت اور اس کے کام کرنے کے انداز کی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو دماغ کے اندر ایسا کیا ساختی یا کیمیائی عمل ہوتا ہے جو انسان کے پورے وجود کو ایک خطرے کے احساس میں دھکیل دیتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے دماغ کے 2 کلیدی حصوں کے درمیان ہونے والی جنگ کو دیکھنا ہوگا۔ ایک حصہ ہے پری فرنٹل کارٹیکس، یہ سمجھ لیں دماغ کا CEO ہے۔ CEO، ٹھیک ہے۔ جو منطقی فیصلے کرتا ہے، حالات کا جائزہ لیتا ہے اور منصوبہ بندی کرتا ہے۔ صحیح۔ اور خوف کا مرکز ہے، یہ انسان کے سروائیول موڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہاں۔ ڈپریشن کی حالت میں ہوتا یہ ہے کہ وہ منطقی فیصلے کرنے والا پری فرنٹل کارٹیکس کمزور پڑ جاتا ہے۔ اچھا۔ اور خوف کا مرکز یعنی امیگڈالا پورے دماغ کو ہائی جیک کر لیتا ہے۔ انسان ہر وقت بقا کی جنگ یا فائٹ اور فلائٹ کی کیفیت میں رہتا ہے۔ تو یہ تو بالکل ایسا ہو گیا جیسے کسی گاڑی کا سیکیورٹی الارم مسلسل بج رہا ہو۔ بالکل۔ مطلب اس کا سینسر خراب ہو گیا ہے اور وہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، حالانکہ آس پاس کوئی چور نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ جب امیگڈالا اسی طرح مسلسل خطرے کا الارم بجاتا رہے گا تو جسم تو ہر وقت دباؤ میں رہے گا نا۔ اور اس مسلسل بجتے الارم کا ایک بہت بڑا حیاتیاتی نقصان ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ دماغ کا ایک اور اہم حصہ ہے جسے ہپو کیمپس کہتے ہیں۔ اس کا کام نئی یادداشت بنانا اور سیکھنا ہے۔ جب امیگڈالا مسلسل سٹریس ہارمونز خاص طور پر کورٹیسول خارج کرتا رہتا ہے تو وہ کورٹیسول اس ہپو کیمپس کو زہریلا کر دیتا ہے۔ ارے واہ! ہپو کیمپس کا سائز باقاعدہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ سائز سکڑ جاتا ہے؟ جی، اسی لیے ڈپریشن کے شکار شخص کو چیزیں یاد رکھنے میں شدید دقت ہوتی ہے، اس کی توجہ بھٹکتی رہتی ہے۔ ہاں، یہ شکایت تو بہت عام ہے۔ اور وہ کچھ نیا سیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ اندرونی بیٹری اس مسلسل بجتے الارم پر مکمل طور پر خالی ہو چکی ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو اب اگر دماغ کا یہ الارم مسلسل بج رہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے ٹریگر کون کر رہا ہے؟ بالکل۔ کیا ہمارا بیرونی ماحول، ہمارا معاشرہ اور یہ جو ہمارا موجودہ طرز زندگی ہے، کیا یہ اس خطرے کے الارم کو مسلسل آن رکھنے کا سبب بن رہے ہیں؟ دیکھیں، یہی اس ماڈل کا سوشل پہلو ہے۔ ہمارا ماحول دماغ کو سگنل دیتا ہے کہ کیا ہم محفوظ ہیں یا خطرے میں۔ ہاں۔ اور بدقسمتی سے موجودہ طرز زندگی نے انسان کو انتہائی غیر محفوظ کر دیا ہے۔ مادی ترقی ذہنی سکون کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ سورس میں جاپان کی بڑی زبردست اور چشم کشا مثال موجود ہیں۔ جی، جاپان کی مثال؟ جاپان میں دنیا کی جدید ترین سہولیات ہیں، تیز ترین ٹیکنالوجی ہے، بہترین معاشی استحکام ہے۔ ہاں، وہ تو ہے۔ لیکن وہاں خودکشی کی شرح بھی خوفناک حد تک بلند ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حقیقی انسانی رشتوں کا فقدان۔ جب انسان کا کسی دوسرے انسان سے جذباتی تعلق نہیں ہوتا نا، تو دماغ اسے بقا کے لیے خطرہ سمجھتا ہے اور وہ امیگڈالا دوبارہ متحرک ہو جاتا ہے۔
یہ ایک عجیب تضاد ہے نا، مطلب ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سوشل میڈیا، فیس بک اور انسٹاگرام پر ہزاروں دوستوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بالکل. پھر اس کنیکشن کے باوجود یہ اندرونی تنہائی کیسی؟ اگر ہم ماضی پر نظر دوڑائیں تو وہ پرانے وقتوں کی جو ایک قلمی دوستی کا تصور تھا وہ کتنا مختلف تھا۔ ہاں، بہت مختلف تھا. لوگ مہینوں ایک خط کا انتظار کرتے تھے اور اب تو ایک کلک پر ہزاروں لوگ اسکرین پر حاضر ہیں۔ دیکھیں، وہ اسکرین پر موجود ہزاروں لوگ دراصل ایک سراب ہیں. فیس بک کا ایک لائک یا کامنٹ دماغ کو ڈوپامائن کا ایک انتہائی مختصر اور کھوکھلا بوسٹ دیتا ہے. صحیح۔ ڈوپامائن وقتی خوشی تو دیتا ہے، لیکن وہ گہرا اطمینان فراہم نہیں کرتا جو ایک انسان کی آواز سننے یا اس کے ساتھ وقت گزارنے سے ملتا ہے. یہ تو ہے۔ وہ پرانی قلمی دوستی صبر، جذبات کی سرمایہ کاری اور انتظار مانگتی تھی، جس سے آکسیٹوسن جیسے ہارمونز خارج ہوتے تھے، جو کہ ایک بانڈنگ ہارمون ہے۔ جی، جو ایک حقیقی اور مضبوط تعلق بناتے ہیں. اب صرف اسکرین سوائپ کرنے سے فوری تسکین یا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی لت پڑ چکی ہے۔ ہاں، سورس میں ایک 8 سالہ بچے کی بڑی حیران کن مثال موجود ہے. اچھا، کیا مثال ہے؟ اسے ٹیبلٹ کی اس قدر شدید لت تھی کہ جب والدین نے اس سے ٹیبلٹ چھینا تو اس بچے نے اپنی 14 سالہ بہن کا سر پھاڑ دیا. یا اللہ! یہ اس کھوکھلے ڈوپامائن کی لت اور فوری تسکین کا خطرناک ترین نتیجہ ہے. یہ واقعہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ اسکرین نے کس طرح ایک چھوٹے سے بچے کے ذہن کو ہائی جیک کر لیا۔ بالکل. لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی ابھرتا ہے کہ آج کل کے نوجوان تو آن لائن ملٹی پلیئر گیمز کھیلتے ہیں۔ ان کے باقاعدہ گروپس بنے ہوئے ہیں، وہ ہیڈ فونز لگا کر گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے بولتے ہیں اور گیمز کے مشنز مکمل کرتے ہیں۔ ہاں، ایسا ہی ہے. وہ اکیلے تو نہیں ہے نا، تو پھر ہم انہیں تنہا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ظاہری طور پر وہ کنیکٹڈ نظر آتے ہیں، لیکن یہ محفلیں صرف ایک گیم جیتنے یا ڈوپامین کے مشترکہ حصول تک محدود رہتی ہیں. ان میں جذباتی گہرائی، ایک دوسرے کا دکھ بانٹنا یا حقیقی ہمدردی شامل نہیں ہوتی. اور اس سے بھی زیادہ اہم پہلو جس کی طرف سورس اشارہ کرتا ہے نا، وہ گھر کے اندر موجود والدین کی جذباتی عدم دستیابی ہے. ہاں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ والدین اپنے بچوں کو مہنگے ترین لیپ ٹاپ اور سمارٹ فونز تو فراہم کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ خود جذباتی طور پر ان کی بات سننے کے لیے موجود نہیں ہے تو وہ بچہ گھر بھرا ہونے کے باوجود اندر سے بالکل تنہا رہ جاتا ہے. بالکل، رشتے تو ٹائم مانگتے ہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو مادی چیزوں کے اس انبار نے انسانی گرمجوشی اور حقیقی ہمدردی کو دبا دیا ہے، صحیح۔ جس کی وجہ سے دماغ کا وہ ہائپوکیمپس سکڑ رہا ہے اور ایمگڈولا کا الارم مسلسل بج رہا ہے. تو اگر سماجی دباؤ اور یہ اسکرین کا نشہ مسلسل بیرونی حملے کر رہا ہے تو یہ بیرونی دباؤ انسان کے سوچنے کے انداز کو اس کی انفرادی نفسیات کو کس طرح زہرآلود کرتا ہے؟ ہاں، کیونکہ یہیں سے سائیکولوجیکل پہلو شروع ہوتا ہے نا؟ جی بالکل. سماجی تنہائی اور حیاتیاتی دباؤ انسان کو ذہنی جالوں یعنی مائنڈ ٹریپس میں پھنسا دیتے ہیں. مائنڈ ٹریپس؟ ہاں، انسان کے سوچنے کا زاویہ بالکل مسخ ہو جاتا ہے. ان ذہنی جالوں میں سب سے تباہ کن تصور رومینیشن کا ہے. رومینیشن؟ یہ تو وہی تصور ہے جسے سورس میں گائے بھینسوں کی جگالی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بالکل وہی چیز. یعنی جس طرح ایک جانور چارہ نگلنے کے بعد اسے واپس منہ میں لا کر گھنٹوں چباتا رہتا ہے، اسی طرح رومینیشن میں کوئی شخص ایک ہی منفی واقعے یا پرانی تکلیف دہ بات کو ذہن میں بار بار دہراتا رہتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے. دماغ اس سوچ کے چکر سے باہر نکلنے کا راستہ ہی بھول جاتا ہے۔ اور جب وہ ایک ہی سوچ کی جگالی کر رہا ہوتا ہے نا، تو دماغ کا منطقی حصہ، وہ پری فرنٹل کارٹیکس جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، اسے ایسا کرنے سے روک نہیں پاتا. اس ذہنی جال کے ساتھ ایک اور بہت بڑا مسئلہ جڑا ہے جسے اوور جنرلائزیشن کہتے ہیں. یہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی ایک برے تجربے یا واقعے کی بنیاد پر پوری دنیا، ہر انسان اور ہر رشتے کو برا سمجھ لینا. اچھا، اس کو اگر ایک اور زاویے سے سمجھا جائے تو یہ بالکل ایسا ہو گیا کہ کسی شخص نے اپنی آنکھوں پر کالا چشمہ پہن لیا ہو اور پھر وہ سارا دن بیٹھ کر یہ شکایت کرتا رہے کہ سورج تو دنیا سے غائب ہو گیا ہے اور ہر طرف تاریکی چھا گئی ہے۔
بڑی زبردست مثال ہے۔ حقیقت میں دنیا تو تاریک نہیں ہوئی، مسئلہ اس چشمے کا ہے جو اس شخص نے اپنے اندیشوں، جذبات اور خوف کی بنیاد پر اندھا بھروسہ کر کے پہن لیا ہے، بالکل۔ اور اس چشمے کی وجہ سے اسے کوئی روشنی نظر ہی نہیں آ رہی۔ یہ ایک انتہائی جامع تشبیہ ہے۔ جب یہ کالا چشمہ پہن لیا جاتا ہے نا، تو پھر غیر حقیقت پسندانہ توقعات یعنی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز جنم لیتی ہیں۔ ہاں، سورس اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ کس طرح غیر حقیقت پسندانہ توقعات باندھ کر اذیت سہی جاتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر، اگر کوئی مریض کسی ڈاکٹر کو معمول سے زیادہ فیس ادا کر دیتا ہے تو وہ ذہن میں یہ توقع قائم کر لیتا ہے کہ اب ڈاکٹر اس کے لیے ناممکن حد تک وقت نکالے گا۔ ہاں، کہ اب تو میں نے فیس زیادہ دی ہے تو بس جادو ہو جائے گا۔ بالکل، اور اس کی ہر تکلیف کو جادوئی طور پر ختم کر دے گا۔ اسی طرح رشتوں میں، خاص طور پر شادیوں میں، لوگ دوسرے انسان سے 100% پرفیکشن کی توقع کرنے لگتے ہیں، جو کہ ناممکن ہے۔ بالکل، چونکہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، لہٰذا جب یہ غیر حقیقت پسندانہ توقعات پوری نہیں ہوتی تو وہ رومینیشن اور اوور جنرلائزیشن کے عمل کو مزید تیز کر کے مایوسی کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے اس بائیو سائیکو سوشل ماڈل کی گہرائی کو دیکھ لیا۔ جی، حیاتیاتی تباہی، سماجی کھوکھلاپن اور یہ نفسیاتی جال سب ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس تفصیلی جائزے کا اہم موڑ وہ ہے جہاں ہمیں اس کالے چشمے کو اتارنا ہے۔ بالکل اتارنا ہے۔ ادویات کے اس عارضی جمپ سٹارٹ سے آگے بڑھ کر وہ کون سی عملی مہارتیں اور ٹولز ہیں جنہیں اپنا کر اس ایمگڈالا کے بجتے ہوئے الارم کو بند کیا جا سکتا ہے؟ یہاں سے ہم مہارتوں یعنی سکلز کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی اور انتہائی طاقتور مہارت حرکت ہے یا موومنٹ۔ سورس یہ واضح کرتا ہے کہ انسانی جسم سارا دن کرسی پر بیٹھنے یا اسکرین کے سامنے جھکے رہنے کے لیے نہیں بنا۔ بالکل نہیں۔ ورزش اور جسمانی حرکت کو ایک بہترین قدرتی دوا سمجھنا چاہیے۔ اور اس کی بائیولوجی بڑی دلچسپ ہے۔ کیسے؟ جب جسم مسلسل حرکت میں ہوتا ہے نا، تو دماغ اینڈورفنز نامی کیمیکلز خارج کرتا ہے۔ ہاں، یہ کیمیکلز قدرتی پین کلرز اور موڈ بہتر کرنے والے ایجنٹس ہیں۔ یہ خون میں موجود اس زہریلے کورٹیسول سے لڑتے ہیں جو ایمگڈیلا پیدا کر رہا تھا۔ صحیح۔ باقاعدہ ورزش سے پری فرنٹل کارٹیکس کو دوبارہ طاقت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسری سب سے اہم چیز جسے اکثر ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ نیند ہے۔ جی، نیند بہت ضروری ہے۔ نیند صرف آنکھیں بند کر کے لیٹنے کا نام نہیں، بلکہ یہ تو دماغ کی پوری سروسنگ اور مرمت کا وقت ہوتا ہے نا۔ بالکل۔ اگر انسان کم از کم 8 گھنٹے کی گہری اور پرسکون نیند نہ لے تو دماغ کے اندر موجود زہریلے مادے صاف ہی نہیں ہو پاتے۔ ایسا ہی ہے۔ نیند کے حوالے سے سورس میں CSS کے اس طالب علم کی جو مثال دی گئی ہے وہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ ہاں، اس طالب علم کی مثال ہمیں بتاتی ہے کہ روٹین کی خلاف ورزی دماغ کو کس طرح کنفیوز کر دیتی ہے۔ اس طالب علم نے کیا کیا کہ اپنا بستر اور پڑھائی کی جگہ ایک ہی بنا لی۔ یہ تو ہم نے سے بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ بالکل کرتے ہیں، لیکن یہ بہت خطرناک ہے۔ وہ بستر پر ہی بیٹھا گھنٹوں پڑھتا رہتا اور جب تھک جاتا تو وہیں لیٹ کر سو جاتا۔ تو اس سے ہوا کیا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا سرکیڈین ردم یعنی نیند کا جو پورا بائیولوجیکل سائیکل ہوتا ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ ارے واہ! دماغ یہ تفلیقی بھول گیا کہ یہ جگہ پرسکون نیند کے لیے ہے یا جاگ کر سخت ذہنی مشقت اور دباؤ برداشت کرنے کے لیے۔ مکس سگنلز چلے گئے۔ جی، دماغ میں ہر وقت الرٹ رہنے کی کیفیت طاری ہو گئی، جس نے اس کی نیند کو ختم کر دیا اور ہپوکیمپس کو بری طرح متاثر کیا۔ یعنی دماغ کو واضح سگنلز دینا ضروری ہے کہ کون سا کام کہاں اور کس وقت کرنا ہے۔ بالکل ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم مائنڈ ٹریپس یعنی ذہنی جالوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں تو سورس میں CBT یعنی کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی کے فریم ورک کا ذکر کیا گیا ہے۔ جی جی، یہ CBT عملی طور پر کام کیسے کرتی ہے؟ دیکھیں، CBT صرف باتوں کا نام نہیں ہے، یہ باقاعدہ نیورل پیتھویز کو دوبارہ پروگرام کرنے کا سائنسی طریقہ ہے۔ اچھا۔ اس میں انسان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی منفی سوچ یا رومینیشن شروع ہو تو اس سوچ کو محض دماغ میں گھمانے کے بجائے اسے ایک کاغذ پر لکھ لیا جائے۔ لکھ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ کاغذ پر لکھنے سے وہ سوچ بکا کے مرکز سے نکل کر پری فرنٹل کارٹیکس کے تجزیاتی دائرے میں آ جاتی ہے۔ ارے یہ تو بہت زبردست ٹیکنیک ہے۔ پھر اس سوچ کا حقیقت اور منطق سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے ہی خیالات کو ایک تیسرے شخص کی طرح پڑھتا ہے نا، تو اسے فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا اوور جنرلائز کر رہا تھا۔ ہاں۔
یا اس کی توقعات کتنی غیر حقیقت پسندانہ تھیں۔ یہ عمل دماغ کی ساخت کو دوبارہ ترتیب دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے چھوٹے اور مستقل قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جو راتوں رات وزن کم کر دے یا زندگی کو پرفیکٹ بنا دے۔ بالکل نہیں۔ باقاعدہ روٹین بنانا اور چھوٹی کامیابیوں پر مستقل مزاجی سے توجہ دینا ضروری ہے۔ جی۔ اور اس سب میں سب سے اہم بات جو ہمیں بطور معاشرہ سمجھنی ہے وہ ہے تھیراپی، یعنی نفسیاتی علاج کو نارمل سمجھنا۔ یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ ماہر نفسیات کے پاس جانا کوئی کمزوری نہیں بلکہ اپنی ذہنی صحت کی ذمہ داری لینا ہے۔ بالکل۔ دماغ مسلسل بیرونی معلومات اور دباؤ کو پروسیس کرتے کرتے تھک جاتا ہے نا، اسے بھی ریسیٹ ہونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں، سورس میں یہ کتنی اہم اور حقیقت پسندانہ بات بتائی گئی ہے کہ خود ماہرین نفسیات جو سارا دن دوسروں کے الجھے ہوئے ذہنوں کو سلجھاتے ہیں، وہ بھی اپنا ذہنی توازن برقرار رکھنے کے لیے دوسرے ماہرین کے پاس تھیراپی سیشنز کے لیے جاتے ہیں۔ ہاں، وہ بھی تو انسان ہے نا۔ بالکل۔ جب ماہرین کو اس ریسیٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو ایک عام انسان کو اس عمل سے کیوں کترانا چاہیے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کا نچوڑ نکالیں تو بات یہاں آ کر ٹھہرتی ہے کہ ڈپریشن صرف ذہن کا وہم یا وقتی اداسی نہیں ہے، بلکہ یہ حیاتیاتی کیمسٹری، سماجی رویوں اور انفرادی سوچ کے بگاڑ کا ایک انتہائی پیچیدہ جال ہے۔ جی ہاں۔ اس جال سے نکلنے کا شارٹ کٹ کوئی ایک کڑوی گولی نگلنے میں نہیں ہے۔ ادویات واقعی اس ڈیڈ بیٹری کو وقتی جمپ سٹارٹ دے کر انجن کو آن کر سکتی ہیں، لیکن اس گاڑی کو ٹریفک کے ہجوم میں محفوظ طریقے سے چلانا اور اس کے آلٹرنیٹر کو مستقل کام کرنے کے قابل بنانا، یہ ڈرائیونگ کی مہارتیں بہرحال انسان کو خود ہی سیکھنی پڑتی ہیں۔ بے شک۔ نیند کی روٹین، ورزش کا معمول، حقیقت پسندانہ سوچ اور سچے انسانی رشتے، یہ وہ عملی مہارتیں ہیں جو اس بیماری کے خلاف اصل اور کارآمد ہتھیار ہیں۔ ہاں، ایک بھرپور اور متوازن زندگی گزارنے کے لیے اپنے جسم، ذہن اور رشتوں پر سرمایہ کرنا ناگزیر ہے۔ مادی چیزیں اور وقتی سہارے کبھی بھی انسان کے اس اندرونی کھوکھلے پن کو نہیں بھر سکتے۔ بالکل۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ ڈیپ ڈائیو سمیٹنے سے پہلے ایک ایسی بات جو سورس کو پڑھنے کے بعد مجھے مسلسل سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ وہ کیا؟ ذرا سوچئے، ہم جس طرز زندگی کو آج بھرپور ترقی کہتے ہیں، جہاں ہر چیز، ہر سہولت، ہر رشتہ اور دنیا کی ہر معلومات اسکرین پر صرف ایک کلک کی دوری پر موجود ہے، جی، جہاں انسان کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہلنا نہیں پڑتا، کیا یہ نام نہاد ترقی، یہ بے تحاشا مادی آسانی اور اسکرین کی غلامی ہی تو وہ اصل بیماری نہیں جس نے انسان کو اندر سے اس قدر کھوکھلا، بے بس اور تنہا کر دیا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ہاں نا، کیا سچا ذہنی سکون پانے کے لیے اس ترقی کے تصور کو ہی مکمل طور پر بھلانا پڑے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم غور کرنے کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ بالکل۔ اس تفصیلی گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے ڈیپ ڈائیو میں۔